أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال الله تعالى في مقام آخر الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل تکریم عزت ماں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، انسان دیکھنے میں یہ اشرف المخلوقات جو ہے بہت سمجھدار بنتا ہے، لگتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہ ہو۔ اگر انسان ہوشیاری دکھانے میں آ جائے دنیا کو آگے لگا لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انسان وفی انفسکم، اپنے اندر جھانک کے کیوں نہیں دیکھتا، افلا تبصرون، تو خود پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ اگر خود پہ غور و فکر کر، تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کے دیکھ، اپنے ماضی کو دیکھ، اپنے حال کو دیکھ، اپنے مستقبل کو دیکھ، تو انسان تو سمجھدار ہونے کے باوجود بھی وہم میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ وہم ہے، تیری جوانی، تیرے بچے، تیرا مال، تیری کوٹھی، تیرا بینک بیلنس، تو یہ سارا کچھ وہم ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، غور و فکر کیوں نہیں کرتا، اس وہم سے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، تھوڑا سا پیچھے جا، ایک نطفے سے بات کو شروع کر، وہ نطفہ جو تیری ماں کے پیٹ میں اور رحم میں گیا تھا، فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، اور تو 3 اندھیروں میں تھا، جھلی کا اندھیرا، ماں کے رحم کا اندھیرا، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا۔ انسان وہ سفر تنہائیوں کا سفر نہیں تھا کیا؟ غور کر تھوڑا سا، ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ تنہائیوں کا سفر تھا۔ ماں کے پیٹ میں جب سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ اندھیرے تھے، بتا تو صحیح تیرے پاس تھا کون؟ انسان تو اکیلا نہیں تھا وہاں پہ۔ ماں کے پیٹ میں کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ تیری ماں بھی مجھ رب کے حکم کے سوا اور میرے رب کی بنائی ہوئی ترتیب کے سوا تجھے کچھ کھلا نہیں سکتی تھی۔ دنیا بڑی ترقی کر گئی تھی، لیکن ٹیکنالوجی میں بیٹا آتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی آتی تھی، بیٹا پیدا ہوتا تھا۔ دنیا بڑی ترقی کر گئی تھی، لیکن بتا امریکہ بڑا آگے نکل گیا تھا، وہ بیٹی کی جگہ بیٹا یا بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا کر سکتے تھے؟ انسان تو تنہا تھا۔ تنہائیوں کا سفر شروع ہوا، اور یہ چلتا چلتا انسان جب میں رب نے تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا رستہ دے کر کے، بتا تیرے پاس اس وقت کون تھا، اور کون تھا جو تجھے رستہ دے رہا تھا؟ انسان تیرے ساتھ آنے والا تھا کوئی اس وقت؟
یہ وہم ہے کہ میں، میرے دوست، میری پراپرٹی، میرے انسان نہیں، تو تنہا تھا، تنہا دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی تو نے تنہا رہنا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وہم ہے، یہ لوگ، یہ اپنے، یہ بیگانے، سب جھوٹ ہے، کوئی تیرا اپنا نہیں۔ اس وہم کے بعد انسان تو جب تھوڑا سا ماں کے پیٹ سے نکل کے باہر آیا، دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی، دنیا بڑی ترقی کر گئی تھی، بتا تیرے ہاتھ نہیں تھے، اللہ تھے، ان ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا؟ زبان کا لوتھڑا تھا، لفظوں کی حرمت کا نہیں پتا تھا، ماں کسے کہنا ہے، باپ کسے کہنا ہے، تجھے زبان دی تھی، بول سکتا تھا؟ پاؤں تھے تیرے پاس، بتا تو چل سکتا تھا؟ انسان اب بتا، یہ تنہائیوں کا سفر تھا، دنیا بڑی ترقی کر گئی تھی، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر کے بھی تیرے پاؤں میں اتنی جان پیدا نہیں کر سکتی تھی، پیدا ہونے والا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر کے چل سکے۔ تجھے کس نے چلنا سکھایا تھا انسان؟ ماں نے سکھایا تھا کہ باپ نے؟ میں رب تھا، تیری ماں کے اندر وہ دل دیا تھا، جب تو روتا تھا تیری ماں تڑپ جاتی تھی، اپنی چھاتی تیرے منہ کے ساتھ لگاتی تھی۔ انسان بتا، اس بچپنے میں تجھے سنبھالنے والا کون تھا؟ من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا۔ اب تو بچہ ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر کے تجھ بچے میں اتنی طاقت پیدا نہیں کر سکتی تھی کہ تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر کے چل سکے، اور تیرے اندر اتنی سینس نہیں تھی تو جا کر کے واش روم کر کے قضاء حاجت بھی کر سکے۔ ارے انسان، تو تنہا تھا، یہ وہم اب تجھے ڈل گیا، تیرے اندر وہم آ گیا۔ کیوں؟ اب جوانی آ گئی ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ جب معصوم بچہ ماں کی گود میں تھا، تیرا کوئی دوست تھا اس وقت؟ جب کوئی تجھے سنبھالنے والا نہیں تھا تو میں اللہ تھا، میں اللہ تیری نگرانیاں کرتا تھا، میں اللہ تیرے رزق کا اہتمام کرتا تھا۔ اب تجھے تھوڑے سے پر لگ گئے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، جوانی آ گئی اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، جوانی میں پاؤں رکھا۔ اب انسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مجھ رب سے اب دھوکے میں ڈال دیا؟ اب تو مونچھوں کو تاؤ دے کر کے، کرنڈی بوسکی پہن کر کے مجھ رب کی مسجد کے سامنے سے ایسے شوٹر گزرتا تھا، تو مجھ رب کو جانتا ہی نہیں، تیرا میرا تعلق ہی نہیں۔ تیری صورت نکھر گئی، تیرے گلابی ہونٹ ہو گئے، تیرا قدرہ نا صنوبر کو شرمانے لگا، اور تو سمجھنے لگا بس اسی میاں صاحب، اسی رانا صاحب، اسی چودھری صاحب، ساڈا بڑا ٹنکا وجدا ہے، سانو کون پہنچ سکتا ہے؟ انسان، اس جوانی کے اندر مجھ رب کو تو نے فراموش کیے رکھا، لیکن یہ وہم تھا، یہ تیرے اپنے ہیں۔ مطلب ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، چھڑ جاندے نے یار بیلی جد کم ہو جائے پورا۔ یہ تیرے دوست تب تک تیرے تھے جب تک تیرے نیچے گاڑی تھی، پیسہ تھا۔ اللہ نہ کرے حالات ماڑے ہو گئے، تو قرضہ مانگنے جا تو صحیح، اگلے کو پتا چل جاتا ہے ہون اندے حالات ماڑے جے، دیتے ملنے کوئی نہیں، ڈوب جانے نے۔ بڑا اچھا دوست، بڑا اچھا تعلق والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، فون کرو اور یار میں بیزی، مجھے کال کا پتہ نہیں چلا، اور پہلے دن بھی ایک، رات بھی ایک، دوپہر بھی ایک، سپہر بھی ایک، جب تک راتیں گزرتی نہیں تھی گاڑی پہ گھومنا۔ اگر حالات تھوڑے سے مشکل آگے، تو کون میں کون، مطلب ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، چھڑ جاندے نے یار بیلی جد کم ہو جائے پورا۔ یہ تیرا وہم ہے، یہ تیرے اپنے ہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان اے تیرے اپنے نہیں، سب شغل میلہ ہے، جھوٹ ہے۔ اے بہن بھرا نہیں اپنے بندے، بھائی بھائی نہیں بندا، عدالتوں میں، کچہریوں میں، اور بھائی بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے، اور تینوں بیلیاں تے مان ہے۔
انمل حیات الدنیا لعب ولہو، دھوکے کا سامان دنیا۔ انسان تجھے وہم ہے یہ میرے بیٹے میری اولاد۔ یہ پچھلے دنوں کی بات، فیصلہ آباد میں ایک بیٹے نے باپ کی قبر کھودی، اسٹامپ پہ انگوٹھے لگا کے زمین اپنے نام کر لی، اور دوسرا آیا اس نے پولیس لا کر کے دوبارہ قبر کھودی، اس نے دکھایا دیکھو میرے بھائی نے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگائے، زمین میری بھی ہے، زمین اس کی بھی ہے، اس اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ پورے تاندلیہ والا میں آپ بیٹھے ہیں، ایک مثال مجھے دیں، ایک مثال جسے ہم اپنا کہتے ہیں، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، میرا دوست، میرا اپنا، میرا یار، میرا سجن، ہماری دن بھی ایک، ہمارا رات بھی ایک۔ ایک مثال پورے تاندلیہ والا میں کسی ایک بیٹے نے اپنے باپ کو غسل بھی دیا ہو اور جنازہ بھی پڑھایا ہو، ایک مثال کوئی بندہ اٹھ کر کے بتا دے۔ یہ وہم ہے تیرے اپنے انسان، میں رب کے سوا تیرا کوئی نہیں ہے، جھوٹ ہے سارا۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، ثم لتکونوا شیوخا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں انسان اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد جس گھر کو تو نے ٹائل پتھر لگا کے بنایا تھا نا، بڑا سجایا تھا، اور جس بیٹے کو پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، اب بیٹا قاری صاحب کے پاس آ کے کہنے لگا قاری صاحب دعا کرنا اللہ میرے پیو تے رحم کر دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ دعا کرنا اللہ میرے ابو تے رحم کر دے، تے اپنی نو جنوں سونا پا کے تے بڑے ٹھاٹ باٹ نہ شرلیاں پٹاخے چلا کے گھر لے کے آئے، آج وہ نو کیا کہتی ہے اپنے بچیاں نو باہ تو پھڑ پھڑ کے کمرے چ لے کے جا رہی، چلو آؤ چلیے، اے تہاڈا دادا کھنگدا ہے نا تے جراثیم میرے بچیاں نو بھی لگ دے نے۔ اب تو چارپائی پہ پڑا ہے، بیٹے کے پاس تجھے سنبھالنے کے لیے وقت نہیں۔ بیٹی آئی، حال پوچھا، ابو میرے اپنے بچے، میرا اپنا گھر بار، میں بھی جا رہی ہوں۔ بیٹی بھی چلی گئی، بیٹے بھی چلے گئے، انسان اب تو تمنا کرنے لگا اللہ میاں مینو موت دے دے، مینو موت دے دے، مینو موت دے دے۔ انسان اب بتا وفی انفسکم افلا تبصرون، جس گھر کو ٹائلیں لگا کے بنایا تھا اور جس اولاد کے لیے جھوٹ، خیانتیں، فراڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، اب بتا اب جب موت کا وقت آیا کسی کو ترس آیا تیرے پہ؟ مجھے رب کو ترس آ گیا، میں نے کہا اسرائیل جا اب پھر چلا جا۔ اس کو اپنے بھی چھوڑ گئے، بیگانے بھی چھوڑ گئے، دنیا والے بھی چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، اسرائیل جلدی جا، پھر بھی بندہ تو میرا ہے، اس کی جان نکال کے لے آ، میں نے اس بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ میت گھر میں پڑی ہے، سگی بیٹی کو ڈر لگ رہا ہے باپ کی میت سے۔ ہماری بچیاں کمروں میں نہیں جاتی کہ باپ کی روح یہاں پہ پھرتی ہے۔ سگا بیٹا باپ کو غسل نہیں دے رہا، قاری صاحب غسل دینا یا عبد الرحمان صاحب غسل دینا، میاں صاحب آپ آنا میرے باپ کو غسل دینا، اور تو کیوں نہیں دیتا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، جاندی باری ڈرونا بنیو، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جب موت آتی ہے نا ہم کہتے ہیں بندے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، اگر کوئی دم درود کرنے والا ہے تو بلا لے، کوئی دوست ہے تو بلا لے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کبھی آپ پڑھیں، انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ انسان اب بھی اگر تجھے کوئی بچانے والا ہے تو بلا لے، میں رب تجھے موقع دیتا ہوں، جسے بلانا ہے بلا لے۔ اور ہم نے موت کو مذاق سمجھا ہوا ہے، موت آئی جی سارے مر دے، اسی بھی مر جاواں گے۔ موت آسان نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ شداد بن اوس ہیں، جب کسی کو موت آتی کہا کرتے تھے، میں حیران ہوتا ہوں مرنے والا بندہ موت کو بیان کیوں نہیں کرتا۔ جب خود پہ موت آئی کسی نے کہا شداد تم بیان کر دو، کہنے لگے یار کیا بیان کروں، میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، لیکن اب موت آئی ہے مجھے یوں لگ رہا ہے آسمان اور زمین مل گئے ہیں اور درمیان میں مجھے پیس رہے ہیں۔ کہا یوں لگ رہا ہے ہنڈیا ابال کے مجھے زندہ اس میں ڈال دیا گیا۔ کہا یوں لگ رہا ہے جیسے سوئی کے نکے میں سے میری جان کو گزارا جا رہا ہے۔ کہا یوں لگ رہا ہے جیسے میرے پیٹ میں
کانٹے ڈال کر کے گھمائے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ موت کوئی مذاق نہیں۔ اب بتا، اللہ کہتے انسان یہ وہم تھا، یہ تیرے اپنے ہیں۔ اب بیٹے کو بلا، بیٹی کو بلا، بہن کو بلا، دوست کو بلا، کاروبار لے آ، پراپرٹیاں، بینک بیلنس اٹھا کے لا، ان ساروں کو کہہ دے تجھے بچا لے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جب پوری دنیا نہیں بچا سکتی پھر بندہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ میاں 1 منٹ دے دے، اللہ میں جیڑا بنایا ہے میں سارا تیری راہ چ خرچ کر لواں، اللہ پھر مینوں موت دے دی۔ 28ویں پارے کی آیت پڑھیں، انسان 1 منٹ مانگتا ہے، 1 منٹ۔ اللہ میں بھول گیا تھا یہ میرے اپنے ہیں، اللہ اب یقین ہو گیا یہ اپنے نہیں جھوٹ ہے۔ اللہ میاں 1 لمحہ دے دے۔ اللہ کہتے بندے کیا کرے گا؟ اللہ جو میں نے کمایا ہے نا وہ تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا، اللہ 1 منٹ دے دے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے انسان اب نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے پھر نبیوں کو بھی 1 منٹ نہیں ملا کرتا۔ ہم نے موت کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ کائنات کی سب سے بہترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت آئی، اما عائشہ کہتی حضور پیالے میں ہاتھ ڈالا، پانی لیا، پیشانی پہ لگایا، پھر ہاتھ ڈالا، پیشانی پہ لگایا، پھر ہاتھ ڈالا، پیشانی پہ لگایا۔ میں نے کہا پیارے پیغمبر آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ کہا عائشہ آج مجھ محمد کو جتنی تکلیف ہوئی ہے دنیا میں کسی اور کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس موت کی تکلیف نے میرے پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں اور آپ پکڑے نہیں جاتے، موت آئی دیکھی جائے گی، قبر میں جائیں گے دیکھی جائے گی، یہ مذاق نہیں۔ اللہ سمجھا رہے انسان غور و فکر کر لے، اب تیرا جنازہ اٹھنے لگا ہے، انسان تو مرنے کے بعد اب تیرا جنازہ اٹھا۔ انسان اب یہ تو بتا جنازہ اٹھنے کے بعد کہاں آیا ہے؟ اللہ میاں مسجد میں، کس لیے؟ جنازہ پڑھنے کے لیے۔ بندے میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں اب مرنے کے بعد بھی تو مجھ رب کے پاس آیا ہے، زندگی میں کیوں نہیں آتا تھا؟ مرنے کے بعد کدھر جانا ہے جی؟ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دنہ دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ انسان اب مرنے کے بعد بھی تو مسجد قاسم شہید میں منجی رکھی ہوئی ہے، چوری صاحب دی، اب جنازہ پڑھنے والے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس چودھری صاحب سے پوچھو زندگی میں مجھ رب کے پاس کیوں نہیں آتا تھا؟ مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ انسان اب بتا تیرا وہم تھا کہ نہیں تھا؟ اب تو مر گیا ہے، اب اپنی بیٹی یا بیٹے میں سے، بہن یا بھائی میں سے کسی ایک کو کہہ دے میرے ساتھ قبر میں چلیں، بھلا کوئی جانے کو تیار ہوتا ہے تیرے ساتھ؟ اب جنازے کے بعد دنیا تیرا منہ دیکھ رہی تھی، انسان میں رب کی وفا دیکھ، دنیا تیرا منہ دیکھ رہی تھی۔ یہ جملہ بڑا پیارا جو میں کہنے لگا ہوں، انسان ذرا دل میں سوچ کے بتا اب تیرا منہ دکھانے کے قابل تھا لوگوں کو؟ میں اللہ چاہتا تجھے ننگا کر دیتا، جھوٹا مرا ہے، کذاب مرا ہے، بیٹی کی وراثت کھا کے مرا ہے، 2 نمبریاں کر کے مرا ہے، لوگوں کے حق مار کے مرا ہے، زنا کرتا مرا ہے، چوری کرتا مرا ہے۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، بندہ تو میرا ہے نا، شاہکار تو میرا ہے نا۔ انسان میں رب نے پردے ڈال کر کے، کتا مرا روڑی پہ پھینکا، بکری مری روڑی پہ پھینکی۔ میں نے کہا نا 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 نا، یہ میرا شاہکار ہے، چٹا لباس لاؤ، اسے نہلاؤ، کفن دو، اور کفن دے کر کے خوشبو لگا کر کے دلہا تیار کر کے 4 پائی آگے آگے جائے گی، دنیا پیچھے پیچھے جائے گی۔ انسان کعبہ کا امام بھی آ جائے وہ بھی تیرے پیچھے چل رہا تھا، تیری میت آگے جا رہی تھی۔ بتا میں رب نے وفا کی کہ نہیں کی؟ تو بتا تو نے کتنی وفا کی ہے میرے ساتھ؟ یہ خطبہ جمعہ محاسبہ ہے میرے آپ کے لیے۔ اور ہم نے قبر کی گھاٹی کو بندہ دفنایا، چھوڑا، آگے قبر مذاق سمجھ لیا ہم نے۔
कब्र के ऊपर लोगों ने टिक टाक बना दिए। और खुदा के बंदो, साहिवाल का मेरी आंखों देखा वाकया, कब्र खोदी मां की, कब्र में सांप आ गया, दूसरी खोदी सांप आ गया, तीसरी खोदी सांप आ गया। पूछा गया बीबी का कसूर क्या था, बताया गया इसकी एक बेटी थी, उसकी शादी हुई, इस मां ने कहा पुत्र मेरा नक नहीं रहता, इस घर को छोड़ दे, इसने अपनी बेटी का घर खराब कर दिया। बेटी ने बद्दुआ की, मां जिस तरह तूने मेरा दुनिया का घर खराब किया, अल्लाह तेरा आखिरत का घर खराब कर दे। रावलपिंडी उत्तर अब्दाल कब्रिस्तान, अभी भी वहां पर लिखा हुआ, पुलिस वाला, माजरत के साथ अगर कोई भाई बैठा हो, पुलिस वाले की कब्र खोदी, कब्र टेढ़ी हो गई, दूसरी खोदी टेढ़ी हो गई, तीसरी खोदी टेढ़ी हो गई, 5 दफा कब्र खोदी। लोगों से पूछा क्या करता था, रेडी वाला कहता मुझसे भी करप्शन लेता था, दुकान वाला कहता मुझसे भी पैसे लेता था। और मेरे भाई ये कब्र कोई मजाक नहीं है। साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए, पैगंबर ऐसे जा रहे, ऐसे, सिहाबा ने कहा हुजूर पांव पूरा नहीं रखते। कहा सिहाबा मैं पांव पूरा कैसे रखूं, साद का जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से 70,000 फरिश्ते उतर आए हैं। जब कब्र में रखा, मेरे पैगंबर के आंसू निकल गए, मेरा पैगंबर बड़ा रोया, बड़ा रोया। अल्लाह के नबी क्यों रोए? कहा रो इसलिए रहा हूं, अगर कब्र ने छोड़ना होता तो मेरे साद को छोड़ देती। कब्र ने मेरे साद को इतना दबाया, इतना दबाया, मुझ मोहम्मद की आंखों से आंसू आ गए। अजीजों बताओ, इंसान अब बता, तानिया वाला के बासी मैं और आप सोचें, मां के पेट से लेकर के मौत तक और मौत के बाद कब्र तक हम तन्हा हैं कि नहीं हैं? जरा बोल के बता दे, तन्हा हैं कि नहीं हैं? फिर ये वहम कैसे हैं? इस औलाद के लिए हम कर रहे हैं। ईदी रहीमहुल्लाह, आप कभी उनका इंटरव्यू सुने? पूछा गया कोई जिंदगी का एक वाकया जिसने आपको हिला के रख दिया हो। कहने लगे मैं सड़क पे लाहौर के फुटपाथ पे जा रहा था, गाड़ी रुकी, नौजवान निकला, मुझे पैसे पकड़ाए और कहने लगा ईदी साहब ये पैसे पकड़ लें, इस गाड़ी में मेरे बाप की लाश पड़ी है, उसे कफन दे के दफन कर देना, मेरी फ्लाइट उड़ने वाली है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये दुनिया हिले दुनिया को वसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। इस वहम में जिंदगी गुजार करके जिस रब ने पैदा किया उस रब को फरामोश कर दिया। जो पैगंबर मेरे आपके लिए इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। कुरान की आयत है फला अल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। अगर इस आयत का तर्जुमा मुझे आपको समझ आ गया, अल्लाह की कसम है इस जुमे का मुद्दा पूरा हो गया, इस रमजान के महीने की इबादतों का लुत्फ आ गया। अल्लाह प्यारे पैगंबर को कहते हैं प्यारे पैगंबर आप अपने आप को हलाक कर देंगे, आप अपने आप को बर्बाद कर देंगे। इल्लम युमिनु, आप दिन को तबलीग करते हैं, रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर के इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। प्यारे पैगंबर अपने आप को बर्बाद करना है तूने। इल्लम युमिनु, कभी आप कहते हैं अल्लाह अबू जहल ईमान ले आए, कभी आप कहते हैं अल्लाह फुला ईमान ले आए। प्यारे पैगंबर अगर वो ईमान नहीं लाते तो तूने अपने आप को हलाक कर देना है। अब जिस पैगंबर के साथ वफा करना थी उसके साथ बेवफाई कर दी। औलाद के साथ वफा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के साथ वफा कर रहे हैं, दुकान के साथ वफा कर रहे हैं। हजरात मेरे पैगंबर की वफा देखिए, अपनी जफा देखिए। एक रात है, मां आयशा कहती रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा पैगंबर मुसल्ले पे खड़ा हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज के बाद मेरे पैगंबर खड़े हो गए, इतना रोए, इतना रोए। सही बुखारी की सही हदीस है। अम्मा ईशा कहती हैं अल्लाह के नबी ने 2 रकतें शुरू की,
एक आयत पढ़ते रहे और रोते रहे, यहां तक के बिलाल हबशी आए फजर की अजान कह दी। वो आयत क्या थी? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अल्लाह, अगर तू मेरी उम्मत को अजाब देगा फिर भी तो तेरे बंदे हैं। अल्लाह, अगर तू इनको मुआफ कर देगा फिर भी तो तेरे बंदे हैं। मेरा पैगंबर सारी रात, अम्मा आयशा कहती, एक आयत पढ़ते रहे, फजर की अजान आ गई और आखिर में कहा, अल्लाह मियां, अगर तू मेरी उम्मत को मुआफ कर देगा तुझे पूछने वाला कौन है? अल्लाह, मेरे पैगंबर की कुर्बानियां, मेरा पैगंबर ताइफ की वादी में गया, हमने अपने पैगंबर से वफा करनी थी। ये वहम नहीं है, मेरा पैगंबर महम नहीं, अल्लाह की कसम। मेरा पैगंबर ताइफ की वादी में गया, पत्थर लगे, खून निकला, जमीन पर गिरा, जूते जम गए। फरिश्ते आते हैं, पैगंबर आप हुक्म करें इन्हें तबाह कर दें। आगे से जुमले निकले, अल्लाह की कसम वो जुमले लिखने वाले हैं। मेरे पैगंबर ने क्या कहा था? अल्लाहुम्मा इन्ना नशकू ज़ोफ़ा कुव्वती व किल्लता हीलती। ऐ अल्लाह, मैं तेरा पैगंबर इतना माड़ा हो गया हूं। मेरे पैगंबर ने हाथ उठाए, शिकवा कर दिया, अल्लाह मियां, अब मैं इतना माड़ा हो गया हूं कि लोग मुझे पत्थर मारेंगे। अल्लाह, मैंने कसूर क्या किया है? लोग मेरे पीछे गालियां बक रहे हैं। फरिश्ते आते हैं, आगे से जुमले निकले, ऐ अल्लाह, तू इन्हें अजाब देगा, तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, मैं मोहम्मद ने इन्हें मुआफ कर दिया है, तू भी इन्हें मुआफ कर दे। सारी कुर्बानियां मेरे पैगंबर ने देना थी। बैतुल्ला छोड़ा तो मेरे पैगंबर ने छोड़ा। आंखें उठाई बैतुल्ला की तरफ, आंखों में आंसू जारी हैं। बैतुल्ला, मैं तुझे पूरी जिंदगी छोड़ के न जाता, लेकिन आज आंखों में आंसू हैं, दिल गमगीन है। छोड़ इसलिए रहा हूं, दुनिया ने मुझे तेरा बनने नहीं दिया। मेरे पैगंबर की अपनी बीवी पर बुहतान लग गए कि मां आयशा ने नाउज़ुबिल्लाह ज़ना किया है। और यार, मेरे पैगंबर इतनी तकलीफें बर्दाश्त करता रहा। और इससे बढ़ करके एक दिन है, मेरा पैगंबर इतना रोया, इतना रोया, सही हदीस है, या जिब्रील इज़हब या जिब्रील, जिब्रील जल्दी जा, जिब्रील जल्दी जा। अल्लाह, कहां जाऊं? फसल हुमा युबकीक, मेरे पैगंबर से जाके पूछ तो सही हुआ क्या है, इतना क्यों रो रहे हैं? जिब्रील आए, आके पूछा, अल्लाह के नबी, अल्लाह को पता है, वरब्बुक आलम, अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा, रो क्यों रहे हैं? आगे से जुमले देखें, 3 माह तक 9 बीवियों के घर में चूल्हा नहीं जला, ओहद के मैदान में पत्थर बांधे हुए, एक खजूर भी मेरे पैगंबर के घर में अल्लाह की कसम नहीं थी। मेरे पैगंबर ने रोटी नहीं मांगी, मेरे पैगंबर ने पानी नहीं मांगा, मेरे पैगंबर ने खाना नहीं मांगा। कहा, जिब्रील, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। मेरे पैगंबर ने 3 बार कहा। मेरा पैगंबर रोना शुरू हो गया। जिब्रील अल्लाह के पास गया, अल्लाह मियां, रोने की वजह सिर्फ ये है, पैगंबर कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को मुआफ कर देना, मेरी उम्मत को मुआफ कर देना। जिब्रील जल्दी जा, इन्ना सनुर्दीका वला नसूक, जा मेरे पैगंबर को बता दे, आसमान के रब ने ऐलान कर दिया है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह आपके आंसू की वजह से आपको राजी कर देगा, आपको नाराज नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया वहम है, मेरा पैगंबर वहम नहीं है। तू कुरान का बन, ये रमजान का महीना, कुरान का महीना, अल्लाह की कसम है, अल कुरानु शाफिउन मुशफ़्फ़ाउन। 1 साल के बाद रमजान आता है। मैं और आप सोचें, जिस पैगंबर ने मेरे तेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानियां दी, हमने उस पैगंबर पे उतरने वाले कुरान के लिए कितना वक्त दिया है। मस्जिदें अब भी खाली हैं, तरावी में खड़ा नहीं हुआ जाता हमसे। मायशा कहती हैं, लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने अपने नबी को नहीं देखा। मेरा पैगंबर जिंदगी में एक रात भी पूरी सोया हो, या कोई रात ऐसी हो मेरे पैगंबर ने उम्मत के लिए रो रो के दुआएं ना की।
آج امت کے پاس ٹائم نہیں ہے جی. قاری صاحب میں تھک جاتا ہوں, نائٹ کلبوں میں لے جاؤ انہیں, اللہ کی قسم کوئی نہیں تھکتے. سینما ہالوں میں 3-3 گھنٹے کی فلمیں ہوں, یہ کوئی نہیں تھکتے. انہیں لے جاؤ مارکیٹوں میں, میری بہنوں کو, میری ماں کو سارا دن شاپنگ کرواؤ, کوئی نہیں تھکتی. رات کی تاریکی ہوتی ہے, اللہ چاہتا ہے بندے آ جا, مل بیٹھ کے باتیں کر لیں. کوئی تو بتا, کوئی میں بتاؤں. بندے آ, کوئی تو 4 باتیں کر, کوئی میں تجھے معاف کرنے کا بندوبست کروں. اللہ رات ہر روز آ کر کے آوازیں دیتا ہے, بندے آ جا آ جا آ جا. میں تھک جاتا ہوں. مجھے بتائیں ہم نے اپنے نبی کے قرآن کے ساتھ کتنی وفا کی ہے. اتنے بڑے محلے میں کتنے لوگ تراویح کے لیے آتے ہیں, اور یہ قرآن وہم نہیں تھا. انسان تو اس قرآن کا دنیا میں بن جا, اللہ کی قسم ہے تجھے مصلی رسول کا وارث بنا دے گا. اور جب تو قبر میں جائے گا نا, فرشتے حساب لینے آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا حساب لینے والے فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے, حاجی صاحب من ربو کا, من نبیو کا, ما دینو کا. ابھی فرشتے پوچھ رہے ہوں گے, قرآن کی سورہ ملک آ جائے گی, آ کے کہے گی نا 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 نا, اے میرا سجن, میرا بیلی, میرا یار. میرے پیغمبر نے فرمایا سورہ ملک حساب نہیں لینے دے گی, قیامت کا دن ہوگا. اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے, یہ قرآن اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا. اب میرے عزیزوں یہ وہم نہیں تھا. میرے پیغمبر کی وفا دیکھیں, یہ آخری بات ہے. میرے پیغمبر نے جب وفا کی نا کمال کر دی. 107 ڈگری کی گرمی ہے, میرا پیغمبر گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے, باہر دستک ہوتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, پیارے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے, اندر سے ندا آتی ہے بلال تیرا پیغمبر بیمار ہے. اللہ کی قسم تاریخ میں لکھا ہے بلال کے آنسو نکلتے ہیں. صحابہ پوچھتے بلال کیا ہوا؟ بلال کہتے ہیں لوگوں آج میرا پیغمبر نماز پڑھانے نہیں آئے گا, میرا پیغمبر بیمار ہے. دوبارہ دستک ہوتی ہے. کون ہے؟ بلال ہوں. اللہ کے نبی کو بتاؤ بلال کی نماز آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. میرا پیغمبر اٹھتا ہے, 7 مشکوں کا پانی ڈالا جاتا ہے, تیسری مرتبہ میرا پیغمبر بے ہوش ہو جاتا ہے. بلال پھر دستک دیتا ہے, اندر سے آواز جاتی ہے بلال تیرا پیغمبر بے ہوش ہو چکا ہے, تیرے پیغمبر کو ہوش نہیں ہے, تیرا پیغمبر مسجد میں نہیں آ سکتا. صحابہ کہتے ہم نے بلال کی چیخوں کی آواز سنی کہ میرا پیغمبر بیمار ہے. میرا بلال نماز میں سسکیاں جاری ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, مدینہ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے. اور یقین کریں جب میرے پیغمبر نے صحابہ کی حالت دیکھی, ہم اچھے بھلے ہو کے نماز پڑھنے نہیں آتے. میرا پیغمبر 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے, اللہ کی قسم صحیح بات ہے, میرا پیغمبر مسجد میں آیا, صحابہ کہتے ہیں میرے پیغمبر نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور میرے پیغمبر کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. اللہ, میرے پیغمبر کے پاؤں گھسٹتے ہوں, میرا پیغمبر گھر میں نماز نہ پڑھے, بلال تڑپ رہا ہو, میرا پیغمبر نماز پڑھانے کیوں نہیں آتا ہے. اور میرے عزیز میں اور آپ سوچیں, ہم اس وہم کے پیچھے لگ گئے دنیا میری, مال میرا, اولاد میری. اللہ کی قسم ہے اس اولاد سے گھر جا کے جنازے کی دعائیں پوچھیں, انہیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہیں. کتنے میرے دوست بیٹھے ہیں تانلیاں والا کے, کاروباری بیٹھے ہیں, تاجر بیٹھے ہیں, صرف ایک کام, آج گھر جا کے اپنے بچوں سے جنازے کی دعائیں سنیے گا. ہم اولاد کو وفادار کہتے ہیں, آخری وقت جنازہ مولوی پڑھائے, میری اولاد کو دعا نہیں آتی. عزیزو یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.